شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سب تکریم و تعظیم سامعین گرامی کر، ماہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے اس وقت سے لے کر محرم الحرام کی 10 تاریخ تک اہل ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادتوں کے پیش نظر عشرۂ فاروق و حسین مناتے ہیں۔ اس عنوان پر جلسے، جلوس اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ دونوں حضرات کی عظمت، شان اور بلندی مقام کو بیان کیا جا سکے، دونوں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا سکے۔ چونکہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہے، اور ان دونوں حضرات کی عظمت، شان اور بلند مقام کی وجہ نسبت رسول ہے۔ وہ نسبت چاہے کوئی بھی ہو، وہ نسبت روحانی ہو یا جسمانی، وہ نسبت تعلیمی ہو یا تربیتی، وہ نسبت دین کی ہو یا دنیا کی، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دونوں حضرات کو عظمت ملی۔ نسبت رسول کی وجہ سے فاروق و حسین کا مقام بلند ہوا، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فاروق و حسین کو عزت ملی۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ ان دونوں حضرات کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری نسبتوں میں شراکت ہے۔ ہر 2 حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری نسبتوں میں اشتراک رکھتے ہیں۔ آئیے چند ایک نسبتیں جانتے ہیں۔ دونوں حضرات وہ ہیں جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خمیر کی نسبت ہے۔ دونوں خمیر مصطفیٰ سے قریب تر خمیر رکھتے ہیں۔
خالق کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن کیے جاؤ گے، پھر اسی مٹی سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا کا دستور ہے مٹیریل جتنا بہتر ہو چیز کی ویلیو اور قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، جتنا مٹیریل اعلیٰ ہو اتنی پروڈکٹ اعلیٰ ہوتی ہے، جتنا مٹیریل کمزور اور گھٹیا ہو اتنی ہی شے کی قیمت گر جاتی ہے۔ اب جن کا مٹیریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹیریل کے قریب تر ہو، جن کا خمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کے قریب تر ہو، یقیناً ان کی قیمت، ان کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان جس مٹی سے تخلیق ہوا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے تو معلوم ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو خمیر میں خمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں، اور آج بھی وہیں پر محو استراحت ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں وہ مخصوص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس خمیر سے تخلیق کیے گئے جس خمیر سے رب کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ یہ خمیر کی نسبت فاروق اعظم کو عظیم بناتی ہے۔ ادھر آئیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ خون بھی ایک ہے، یہ قرابت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یہ قربت حسین کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے عطا کر دی۔ تو حسین بھی خمیر کے اعتبار سے نبی کے قریب تر، فاروق بھی خمیر کے اعتبار سے نبی کے قریب تر، بلکہ مزید آگے بڑھ کر کہوں تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت بڑی گہری ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی سے نسبت روحانی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی سے نسبت جسمانی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا عکس روحانی ہے، تو حضرت حسین نبی علیہ السلام کا عکس جسمانی ہے۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہتا، حضور خاتم المرسلین نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ نبی کا عکس حضرت فاروق پر اتنا پڑا کہ اگر نبی کے بعد نبوت جاری ہونا ہوتی تو اس منصب پر
فاروق کو بٹھایا جاتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بتاتا ہے کہ فاروق کو نبی سے روحانی نسبت اس قدر ہے کہ انہیں نبی کا عکس روحانی کہا جائے۔ پھر ادھر حضور خاتم المرسلین نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ یہاں عکس جسمانی نبی کا حسین پر اس قدر ہے کہ حسین کو خود قرار دیا اور خود کو حسین قرار دیا، حسین کو اپنی ذات سے قرار دیا اور اپنی ذات کو حسین کی ذات سے قرار دیا۔ انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ تو یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام سے قریب تر ہیں، خمیر کے اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ جن کے کانوں میں سب سے پہلی آواز پڑی تو توحید کی پڑی ہے، فاروق کے ایمان لانے کے بعد اور حسین کی ولادت کے بعد، اور چونکہ ایمان لانے کے بعد والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ایمان لانے کے بعد والی زندگی سے ہی آغاز زندگی ہوتا ہے۔ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دار ارقم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی دولت ایمان سے منور فرمائیے، تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، عمر پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو عمر کی کان میں ایمان کے بعد سب سے پہلی آواز پڑتی ہے نبی کی پڑتی ہے۔ عمر کے کان میں جو سب سے پہلے پیغام پہنچا ہے وہ توحید و رسالت کا پہنچا ہے۔ عمر کے کان میں جو سب سے پہلی آواز گئی وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے گئی۔ ادھر حضرت حسین کی ولادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لائے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے، حضرت حسین کو اٹھایا، کانوں میں اذان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضرت حسین کے کانوں میں جانے والی پہلی آواز بھی نبی مکرم کی تھی۔ حضرت حسین کے کانوں میں جانے والا پہلا پیغام بھی توحید و رسالت کا تھا، جس میں یہ کلمہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت حسین کے کانوں میں سب سے پہلا پیغام توحید و رسالت گیا۔ حضرت حسین کے کانوں میں سب سے پہلی آواز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گئی۔ اور آگے بڑھ کر کہوں تو یہ دونوں وہ ہیں کہ جن کے منہ میں سب سے پہلے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت حسین کے منہ میں سب سے پہلے جانے والی چیز نبی علیہ السلام کا لعاب ہے۔ ادھر حضرت فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا جھوٹا پلایا ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ فرماتے، پھر آپ علیہ السلام فرماتے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کسی نے کوئی مشورہ کرنا ہو مشورہ کر سکتا ہے، کسی نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہو
خواب کی تعبیر بتاتے، اور اگر رات کو کوئی وحی آپ علیہ السلام پر آتی، آپ علیہ السلام صحابہ کو وہ وحی سناتے۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور مقتدیوں کی طرف فرمایا اور فرمانے لگے، آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین ایک برتن میں دودھ لے کر آئے، اس میں سے کچھ دودھ میں نے نوش کیا اور باقی بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو پلایا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبیر یہ ہے کہ میں نے علم باقیوں کو بھی دیا ہے، لیکن وہ خاص لوگ جن کو میں نے خاص علم سے نوازا ہے ان میں سے ایک عمر بھی ہے۔ گویا کہ عمر وہ ہیں جو نبی کا جھوٹا پیتے ہیں، حسین وہ ہیں جو نبی کا جھوٹا پیتے ہیں، عمر وہ ہیں کہ جو وہاں لب رکھ کر کے نبی کا بچا ہوا پیتے ہیں جہاں نبی نے لب رکھے تھے، اور حسین وہ ہیں کہ جن کے لبوں میں نبی لب ڈال کر کے لبوں کو چوستے ہیں۔ اور حضرت حسین سے بھی وہی محبت ہے، حضرت فاروق سے بھی وہی محبت ہے۔ اور یاد رکھنا، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف خواب نہیں ہوتے، بلکہ رؤی الانبیاء وحی، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو جو اللہ کریم خواب دکھاتے ہیں وہ بھی حقیقت میں وحی ہوتی ہے۔ تو فاروق و حسین نبی سے کئی طرح کی نسبتوں میں اشتراک رکھتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے مانگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، یا اللہ اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے یا عمر بن خطاب دیجئے یا عمر بن حشام دیجئے۔ عمر کو اللہ کے رسول نے مانگا ہے، اللہ کے رسول کی دعاؤں میں عمر ہے۔ ادھر حسین کو بھی اللہ کے رسول نے مانگا ہے، اللہ کے رسول کی دعاؤں میں حسین ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کر پھر ام فضل بنت حارث حضرت عباس کی اہلیہ خواب دیکھتی ہیں کہ کسی نے نبی کے جسم کا ٹکڑا کاٹا ہے، اور ام فضل بنت حارث اہلیہ حضرت عباس کی گود میں ڈالا ہے۔ آئیں حضور سے عرض کی، اللہ کا رسول خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا ڈراؤنا اور عجیب خواب ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ اللہ کے رسول یوں خواب دیکھتی ہوں کہ کسی نے آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا اور تو اسے گود لے گی۔ پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی، ام فضل نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا تو عمر بھی اللہ کے رسول کا مانگا ہوا، حسین بھی اللہ کے رسول کا مانگا ہوا، عمر بھی مراد رسول، حسین بھی مراد رسول۔ نہیں، آگے بڑھ کر کہوں تو دونوں نبی علیہ السلام کے مرید بھی ہیں، دونوں نبی کے شاگرد بھی ہیں، دونوں نبی کے صحابی بھی ہیں، اور نبی کے صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فاروق بھی صحابی، حسین بھی صحابی، فاروق بھی نبی کے شاگرد، حسین بھی نبی کے شاگرد، اور یہ وہ منصب ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اصحاب پیغمبر، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ دنیا میں دو بڑے انسانی مراتب ہیں، دو بڑے انسانی مرتبے اور مقام ہیں۔ پہلا نبوت اور رسالت ہے، دوسرا صحابیت ہے، اور یہ دونوں وہ مناصب ہیں، یہ دونوں وہ مراتب ہیں
کہ جو اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے جا سکتے، یہ کسبی نہیں ہیں، یہ وہبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے منصب نبوت و رسالت ختم نبوت کے لیے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ گویا کہ نبوت کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، صحابیت کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، منصب نبوت و رسالت بھی تنقید سے بالا تر ہے، منصب صحابیت بھی تنقید سے بالا تر ہے، نبوت و رسالت پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، صحابیت پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اگر نبی و رسول پہ انگلی اٹھائیں تو خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا ہے، اگر صحابی پہ انگلی اٹھائیں تو خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھانا ہے، اس لیے کہ نبی اور رسول بھی اللہ چنتا ہے، صحابی بھی اللہ چنتا ہے، نبی اور رسول بھی کوئی خود سے بن نہیں سکتا، صحابی بھی کوئی خود سے بن نہیں سکتا۔ اور جس طرح نبی اور رسول کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسی طرح صحابی کے مقام کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا کے، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے ایمان لے آئیں، سارے قرآن پڑھ لیں، حافظ قرآن بن جائیں، ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، مفسر قرآن بن جائیں، حدیث پڑھ لیں، محدثین بن جائیں، فقہ پڑھ لیں، فقہا بن جائیں، تزکیہ کر کے صوفیاء بن جائیں، کتب غوث ابدال بن جائیں، یہ 7.5 ارب لوگ ایمان لانے کے بعد، عبادت کے بعد، زہد و ورع کے بعد، تقوی کے بعد، للہیت کے بعد، اخلاص کے بعد، خشوع کے بعد، سارے مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی خود بنتا نہیں ہے، اور یہ سارے مناصب خود محنت سے حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ ان سب پر بھاری ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بڑے نیک اور صالح حکمران گزرے ہیں جنہیں لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کیسی بات کرتے، عمر بن عبدالعزیز اس جیسے ہزاروں بھی آ جائیں اور امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے خاک برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امیر معاویہ ایمان کی حالت میں صحبت رسول پاتے ہیں، اور جو نبی کی نسبت کی وجہ سے مقام حضرت معاویہ کا ہے وہ غیر صحابی کا ہو نہیں سکتا۔ یہ نبی کی نسبت ہے جو ان کو اوپر کرتی ہے، یہ نبی کی نسبت ہے جو ان کو بلند کرتی ہے، یہ نبی کی نسبت ہے جو ان کو عظمتیں بخشتی ہے، یہ نبی کی نسبت ہے جو ان کا وقار بلند کرتی ہے، شان بلند کرتی ہے، عزت عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات قرآن مقدس میں ان کی عظمت کے گن گاتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، بلکہ یہاں تک فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ، یہ اعلان، یہ بشارت صحابہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، انہیں معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا
کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، او صحابہ کے بعد ایمان لانے والو، اگر تم اصحاب رسول کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ ہدایت مقدر میں تب آئے گی جب ان کے نقش قدم پر چل کر ایمان کے راستے پر آؤ گے۔ تو حضرت فاروق بھی صحابی، حضرت حسین بھی صحابی، یہ دونوں نبی سے نسبت رکھتے ہیں، تعلیم کی نبی سے نسبت رکھتے ہیں، صحابیت کی، اور نبی سے نسبت رکھتے ہیں تزکیہ قلب کی۔ اور یہ قرآن کی سیدھی مراد ہے، جہاں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، نبی سے قرآن کی تلاوت انہوں نے سنی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی، دلوں کا تزکیہ، دلوں کی کدورت، دلوں کی میل، دلوں کی گندگی نکالی نبی نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت ان کو سکھائی نبی نے، اور جو نبی کا شاگرد ہو اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دونوں صحابی ہیں، دونوں عظیم تر ہیں، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ طبقے کا حصہ ہیں۔ ہم ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو نے انعام عطا کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جنہیں اللہ نے انعام دیا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جو انعام خداوندی کے حقدار ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں۔ اب انبیاء کے بعد دوسرے تین لوگ جو انعام یافتہ طبقے میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صالح لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ شہید لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صدیق لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، فاروق صدیق بھی ہیں، حسین صدیق بھی ہیں، فاروق شہید بھی ہیں، حسین شہید بھی ہیں، فاروق صالح بھی ہیں، حسین صالح بھی ہیں۔ یہ دونوں صدیقین میں بھی آتے ہیں، دونوں شہداء میں بھی آتے ہیں، دونوں صالحین میں بھی آتے ہیں، اور شہید ایسے کہ دونوں محرم کے مہینے میں شہید ہوئے، دونوں محرم کے مہینے میں مقام شہادت پر فائز ہوئے، دونوں نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ دونوں کے لیے انعام ہے شہداء والا، دونوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے شہداء والی۔ دونوں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگے، دونوں امر ہوگے۔ تو دونوں کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ نسبت حاصل ہے کہ دونوں انعام یافتہ طبقات میں شامل ہیں۔ اور حضرت فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر مزید نسبت کی بات کریں تو دونوں کا دین یکساں ہے، دونوں ایک دین کے پیروکار، دونوں ایک خدا کے ماننے والے، دونوں ایک نبی کے ماننے والے۔ توجہ کرنا، اہم بات کرتا ہوں، دونوں کی نماز ایک طرح کی، دونوں کا کلمہ ایک طرح کا، دونوں کی زکوٰۃ ایک طرح کی، دونوں کا حج ایک طرح کا، دونوں کی عبادات ایک طرح کی، دونوں کا قرآن ایک طرح کا، دونوں کے احکام ایک طرح کے، دونوں باحیا ہیں۔ اگر مزید عرض کروں تو دیکھیے، فاروق وہ ہیں کہ جن کی خواہش پر قرآن اترتا ہے، فاروق وہ ہیں جن کی خواہش پر اللہ
اللہ نے قرآن مقدس میں 40 مقامات پر قرآن کو اتارا، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ فاروق کی تمنا پر اللہ نے پردے کا، حجاب کا حکم اتارا ہے، تو فاروق پردہ لانے والے اور حسین پردہ کرانے والے دونوں باحیا ہیں، دونوں کی خواتین حجاب والی، پردے والی ہیں، بے حیا نہیں ہیں، اور دونوں بہادر ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اتنے بہادر ایمان لائے تو علل اعلان عبادت کی، اتنے بہادر ہجرت کی تو ڈٹ کر لوگوں کے سامنے ہجرت کی۔ حسین اتنے بہادر کہ کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے تو پیچھے ہٹے نہیں، اور لوگوں نے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کا نواسا ہو اور جو حق کلمہ بلند کرے اس سے منحرف ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دونوں بہادر تھے، اور آخری بات عرض کروں کہ دونوں جنتی سردار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اور پھر یہاں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر اور عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ تو جو حسن بھی، حضرت حسین بھی جنتی سردار، حضرت فاروق بھی جنتی سردار، اور ان دونوں کا ماننے والا صاحب ایمان ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کیا تو ایمان سے جاتا رہے گا، کسی ایک کا بھی انکار کیا تو دولت ایمان سے محروم۔ دونوں کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، دونوں سے عقیدت ہمارے دل کا سرور، دونوں ہماری آنکھوں کا نور، دونوں سے عقیدت اور محبت کرنا اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ تو آئیے دونوں سے محبت کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔